رحمت ہے، وہ ہمارے انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، چرند و پرند کے لیے رحمت، اور دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ دنیا کی جتنی مخلوق ہے اس میں 3 کیٹیگری مان کر چلیے، ایک تو فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک جنات۔ فرشتہ وہ ہے جس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر نیکی ہی نیکی ہے، برائی نہیں ہے، اور شیطان وہ ہے جس کے اندر صرف شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے، بھلائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اور تیسری مخلوق جو ہے وہ انسان، اللہ نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا، اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، شر بھی ہے اور خیر بھی۔ خیر کس کے اندر ہے اور شر کس کے اندر ہے؟ جو نیک لوگ ہیں وہ خیر ہے، جو برے لوگ ہیں شیطان کے ساتھی ہے وہ شر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس دنیا سے شر کا خاتمہ ہو گیا، اور اس وقت جو قریب کا زمانہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ جو تھا، صحابہ کرام کا زمانہ، وہ خیر کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے دنیا میں شر پھیلتا چلا گیا، اور اب ایسا ہے کہ خیر باقی رہا تھوڑا اور شر بہت زیادہ پھیل گیا، اور شر پھیلتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ شر اتنا ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ جائے گی۔ اور اب ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں آپ اور ہمارا کوئی پروگرام کرتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں، اس میں ایک مہمان خصوصی رکھتے ہیں، اور جب مہمان خصوصی تشریف لے آتا ہے اور پھر مہمان خصوصی کا پروگرام ہو جاتا ہے، تو پھر پروگرام ختم ہونے کے بعد اس اسٹیج کی کیا مرمت ہوتی ہے وہ ہم اور آپ خود دیکھتے ہیں۔ اسٹیج کو جلدی سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا کہ میں اور قیامت، یہ 2 انگلی کے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہوں، یعنی میرے بعد قیامت ایسے ہے، قریب ہے۔ تو مہمان خصوصی کے جانے کے بعد اسٹیج یعنی دنیا کو جس کے لیے سجایا گیا تھا، وہ دنیا کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل زوال کی طرف لے جا رہے ہیں، اور قیامت قریب آ رہی ہے، اور اب ایسا ہے کہ شر ہی شر دنیا میں پھیلے گا، اور پھر شر اتنا پھیل جائے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے اوپر ایک احسان فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے یہاں توبہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں 7 جنموں کا تصور ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ جب کوئی دنیا میں برائی کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ اگلے جنم میں ملے گا، وہ اگلے جنم میں کوئی سانپ یا بچھو یا جانور یا چرند یا پرند کسی بھی شکل میں پیدا ہوگا۔ ان کا تصور یہی ہے کہ اگلے جنم میں اس کی سزا ملے گی، لہذا گناہ کرو جتنا کر سکتے۔ عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر کے ہم لوگوں کی تمام گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا، اور سولی پہ چڑھ کے اللہ کے یہاں اس کا یہ بدلہ دے دیے، لہذا ہم لوگ اب جتنا چاہے گناہ کھل کر کے کر سکتے۔ عیسائی لوگ بھی اسی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، عیش و عشرت میں رہتے۔ لیکن اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے، اسلام کا جو تصور ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور انسان گناہ کرے اس کے بعد توبہ کرے، توبہ کا کانسیپٹ اسلام نے دیا، اور توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے محبوب ہیں، ہم سے کتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، امتی کو کتنی محبت ہے، اس کا ذرا جائزہ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اتنا رویا کہ آنکھ سے ان کی بینائی چلی گئی، روتے روتے بینائی ختم ہو گئی، یعنی اتنی محبت تھی بیٹے سے
کہ بیٹے کی محبت میں آنکھ کی بینائی کھو دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور قرآن کریم میں اگر کوئی قصہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو صرف سورہ یوسف ہے. باقی جتنے قصے ہیں وہ جگہ بجگہ کچھ یہاں کچھ وہاں اس طرح سے، لیکن سلسلہ وار صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں نقل کیا. اور جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو جب معلوم ہوا بعد میں کہ میرا بیٹا لخت جگر زندہ ہے، واقعہ آپ پڑھے ہوں گے، تو جب یعقوب علیہ السلام ملنے کے لیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، اور جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو پہلی نظر پڑتی ہے یعقوب علیہ السلام کی، تو فرط مسرت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہوش میں لاتے ہیں لوگ، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. فرشتوں نے دیکھا تو اللہ سے کہا کہ اللہ، اس سے زیادہ بھی محبت آپ پیدا کی دنیا میں؟ اتنی محبت باپ اور بیٹے میں کہ باپ بیٹے کو دیکھ کرتے فرط مسرت میں، خوشی میں، جذبات میں آ کر کے بے ہوش ہو جا رہا ہے. اتنی محبت، اس سے زیادہ محبت آپ نے پیدا کیا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے 70 گنا زیادہ محبت میں امت محمدیہ سے کروں. اس امت سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے ہے، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ نے فرمایا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما، اور اگر نہیں تو امت محمدیہ کا زمانہ عطا فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے اٹھا. اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور جب یہ تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے سامنے کر رہے تھے، تو ایک امتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے وفات پاؤں. تو دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے لیے قبول ہو گئے. نظام کے خلاف دعا نہیں ہوتی ہے قبول. مثال کے طور پہ ابھی سردی کا موسم ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ایسی گرمی آ جائے کہ لو چلنے لگے، تو اللہ کا نظام ہے، سردی ہے پھر گرمی ہے برسات ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور نظام کے تحت دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنے امت سے؟ کہا کہ یہ تو نظام کے خلاف ہے. 500-600 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 500-600 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسے پا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نظام کے خلاف کیسے دعا کروں؟ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انسان کی زندگی اتنی بڑی اس وقت نہیں ہے، لیکن چلو سانپ کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ تم سانپ بن کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کے وفات پا جائے. نظام کے خلاف دعا قبول نہیں ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جب دعا کریں، کبھی اللہ سے کچھ مانگے، تو ایسی چیز نہ مانگے جو نظام کے خلاف. ہم نے کچھ دن پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب 4 مہینے کی جماعت میں گئے، اور انہوں نے ایک پتھر لیا اور پتھر کو اپنے بستر میں لپیٹ لیا، اور پھر اس کو رکھا اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو سونا بنا دے، اللہ اس کو سونا بنا دے. ظاہر سی بات ہے کہ 4 مہینہ وہ لگایا، 4 مہینہ تہجد میں اٹھا، سونا بنانے کے لیے کہا. ظاہر اس نے سونے کی جو کیفیت اپنے اندر سوچی تھی کہ سونا کیسے بن جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق ایسا تھا، یہ سوچ رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سونا بنا دے گا. رزق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہے، اسباب کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ میں کھلا دے. آپ اسباب اختیار کریں گے، پھر جا کے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبولیت عطا فرمائے. تو نظام کے خلاف کوئی دعا نہیں ہوتی. جس طرح سے اس وقت ہمارے پوری دنیا میں اس وقت مائکرون کا نام آپ نے سنا ہوگا. مائکرون جو فرانس کا راشٹرپتی ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کچھ الفاظ کہے، اور پھر اس کے خلاف احتجاج کیا گیا. مسلمانوں نے ہر جگہ احتجاج کیا، اور ہم آج بھی کرتے ہیں.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ آج بولنے میں اس کو اتنی بڑی فضیحت جھیلنی پڑی اور بے عزتی اٹھانی پڑی کہ وہ شرمشار ہو کر کے معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ غلط کہی ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کی ایک تقریب ہو رہی تھی، ایک آدمی عیسائی قبول کیا تھا تو اس کے لیے جشن منایا جا رہا تھا۔ اس جشن میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید میں کوئی بات کہی۔ سامنے ایک کتا بندھا ہوا تھا، وہ بھونکنے لگا اور بھونکتے بھونکتے جب اس نے دوسری مرتبہ کہا تو وہ کتا اس پہ جھپٹا اور اس کو دبوچ لیا۔ لوگوں نے چھڑایا اور کہا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان سے بات نکالی ہے جس کی وجہ سے یہ جانور بھی برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر کے بار بار ایسے جو انگلی کر رہا تھا اس لیے وہ میرے اوپر حملہ کیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے بات چھڑی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کچھ الفاظ کہی۔ دوسری مرتبہ جو کتے نے حملہ کیا اور اس کو ایسا دبوچا کہ اسے وہیں پر جان گنوانی پڑ گئی۔ تو لوگوں کو یقین ہو گیا اور اس مجلس میں جتنے عیسائی تھے ان سب کے سب نے ایمان قبول کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا کسی ایک پہلو پر بیان کرنے سے فجر ہو جائے۔ فجر پہ ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتے رہتا ہے۔ تو ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، رات کے وقت گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں جو ہے غصے میں بیوی کو مار دیا۔ اب بیوی ناراض ہو گئی، اب پھر میاں ناراض ہو گیا۔ ناراضگی اتنی بڑھی کہ شوہر نے یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہوتا ایسا ہے بعض دفعہ کہ لوگ کہتے ہیں تاکہ ہم کو منا لیں، لیکن بیوی منائی نہیں، بار بار اس نے کہا۔ اب اس نے یہ کہا کہ اگر تم فجر سے پہلے مجھ سے بات نہیں کرے گی تو 3 طلاق واقع ہو جائے۔ بیوی تو موقع کی تلاش میں تھی، چونکہ محبت ایک طرفہ تھی۔ بیوی سوچ لی کہ اب اس سے بات نہیں کرنی ہے، ایک موقع مل گیا ہے، طلاق ہو جائے گی، بہت اچھی بات۔ میاں بار بار اصرار کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، کسی طرح بات کر لے، یا پھر اس نے یہ چاہا کہ یہ سو جائے تاکہ نیند میں بات کر لے، لیکن بیوی بات کرنے پہ آمادہ نہیں۔ اب ایسے حالات جب آتے ہیں تو لوگ دوڑ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اب دوڑا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا، امام صاحب سے پوری بات کہی۔ امام صاحب نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، فلاں مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، ان سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی حل نکال دے۔ وہ فقیہ الامت، وہ فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم سب ہیں، ہم سب انہی کے مسلک کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ آدمی امام ابو حنیفہ سے ملا اور جا کر کے کہا کہ ایسی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارا کام ہو جائے گا، تم گھر چلے جاؤ، آرام کرو۔ تھوڑی دیر میں اذان کی آواز آئی، تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی۔ بیوی نے اب اس سے بات کی کہ اب تو اذان ہو گئی، اب تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتی ہوں۔ اب یہ آدمی مایوس ہو گیا اور پھر دوڑا ہوا امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت ہم نے سوچا تھا کہ آپ کوئی حل نکالیں گے، اور فجر کی اذان بھی ہو گئی اور میری بیوی کو طلاق بھی ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ابھی فجر میں 2 گھنٹہ باقی ہے، فجر میں 2 گھنٹہ باقی ہے، اذان ہم نے دلوائی تھی تاکہ تمہاری بیوی تم سے بات کر لے فجر کی اذان سمجھ کر۔ تو یہ اتنا اچھا معاملہ کس نے حل کیا؟ امام ابو حنیفہ نے حل کیا۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا بیوی کے پاس اور کہا کہ امام ابو حنیفہ نے اذان جو دیا وہ تہجد کی اذان دیا، فجر کی اذان نہیں دیا۔ اب بیوی نے کہا امام صاحب کو آج تہجد کی اذان سوجی، پہلے تو کبھی نہیں دیتے تھے، آج ان کو تہجد کی اذان کیسے سوج گئی؟ اب طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو مسائل میں جب گرتے ہیں لوگ تو ائمہ کو تلاش کرتے ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس وقت کے دور میں، اس وقت کے نوجوان جو ہے، ہر مسئلے کا حل موبائل میں، ہر مسئلے کا حل موبائل۔
ہر مسئلہ جو بھی ہے یوٹیوب میں دیکھے گا، فیس بک میں دیکھے گا، انسٹاگرام میں دیکھے گا۔ اگر کوئی مسئلہ آ گیا درپیش، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، نیٹ سے ہی حل کرنا چاہے۔ نیٹ میں جتنے مسائل ڈالے ہوئے ہیں وہ تمام مسائل صحیح نہیں ہے، وہ سب کے سب درست نہیں ہے۔ کچھ غیر مقلدوں کے مسئلے ہیں، اور کچھ قادیانیوں کے مسائل ہیں، اور کچھ دوسرے عقیدے والوں کے مسائل ہیں، اور ان سب کو سمجھنے کے ہمارے اندر اتنا مادہ نہیں ہے جو ہم سمجھ سکیں ان مسائل۔ لہذا علماء سے رابطہ کرنا ضروری ہے، مسائل میں علماء سے تعلق رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے صحیح راستے پہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے تقریر کیا کہ جنت میں جنتیوں کو 70 حوریں ملے گی، اور ان حوروں کی سردار ان کی بیویاں ہوگی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی بیوی بہت دوسرے قسم کی تھی، وہ بیوی سے پریشان تھا۔ اب وہ نماز توڑا اور آیا، بولا حضرت مجھے جنت جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بولا کیوں؟ بولا ایک سے تو پریشان اتنا زیادہ ہوں، 70 کو کیسے جھیل پاؤں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 70 کی سردار یہی ہوگی، تو یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر 70 کو برداشت کرنا، تو جو بیان کر رہے تھے ان کو اتنا ہی معلوم تھا، انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں علماء سے رابطہ کریں۔ کسی عالم سے جب پوچھا تو عالم نے کہا کہ 70 حوریں ملے گی اور 70 کی سردار آپ اس کی بیوی ہوگی، تو آپ 70 کو برداشت نہیں کر پائیں۔ کہا میں ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی، ایک کو تو جھیل نہیں سکتا، 70 کو کہاں سے برداشت کر پاؤں؟ اس عالم نے جواب دیا کہ جنتیوں کو جنت میں جو ڈالا جائے گا تو جنتی کی طاقت کتنی ہوگی اور اس کا قد کتنا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ کا جنتی ہوگا۔ جنتی 60 ہاتھ یا 60 فٹ، 60 اتنا بڑا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، اور ایک جنتی کو 70 مرد کے برابر طاقت ہوگی۔ تو اس نے کہا تب تو ہم دیکھ لیں گے، ایک کیا 70 دیکھ لیں گے، پھر 70 بھی مل جائے تو میرے لیے بہت۔ تو اس نے سمجھایا، کس نے؟ عالم نے سمجھایا۔ علماء کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے دنیا میں، تمام مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ جتنے بھی مسائل ہے دنیا میں ان تمام کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر کیسے بتایا وہ بھی آپ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے رحمت، جانور کے لیے بھی رحمت، چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت۔ وہ کیسے؟ انسان تو ایسا تھا یہاں کہ انسان انسان کو مارتا تھا، انسان انسان کی جان کا پیاسا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، اور ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جلن اور حسد ان کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو بتایا کہ تمہارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور انسان کا انسان کے اوپر کیا حقوق ہے، یہ تمام چیزیں کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یتیم کا حق بتایا، مفلس کا حق بتایا، غریب کا حق بتایا، عورتوں کا حق بتایا۔ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے لوگ، عورتوں کو مارتے تھے۔ ماں کا حق بتایا، باپ کا حق بتایا نا کہ ماں کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں باپ کو اگر کوئی صرف محبت اور شفقت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے گا تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس سے قبل لوگ کیا کرتے تھے؟ باپ کو مارتے بھی تھے، ماں کو مارتے تھے، ماں کو پیٹتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتایا، تب جا کر کے دنیا صحیح راستے پہ آئی، دنیا راہ راست پہ آئی۔ اور انسانیت کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے دعا کی، اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے، تم سانپ بن کر کے رہو اور پھر انتظار کرو، اور جب نبی کہیں سے گزرتا ہے تو اس علاقے کے چرند و پرند، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ادھر سے نبی گزرنے والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو چونٹیوں نے کیا کہا کہ اپنے اپنے سوراخ میں چلے جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، انجانے میں کہیں تم لوگوں کو کچل نہ دے۔ اور اس کی یہ بات اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرما دی، سورت النمل۔
تو اس سانپ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے تو ایک غار میں رکیں گے. اس غار میں اس نے اپنی پناہ بنائی, اس غار کی مٹیوں کو چاٹ کر کے اپنی زندگی گزاری. کس وجہ سے؟ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں اور امت محمدیہ میں وفات پاؤں تاکہ میری مغفرت ہو جائے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی جو تھا اس نے اتنا گناہ کیا کہ شر ہی شر میں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعمل صالحا قط, کہ اس نے کبھی ایک نیکی کا کام نہیں کیا, ایک بھی نیکی نہیں کیا اس نے. جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے مرنے سے پہلے وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا, میرے جسم کو جلا دینا, اور پھر جو اس کی راکھ ہوگی اس راکھ کو آدھا سمندر میں ڈال دینا اور آدھے راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ویسا ہی کیا, اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا. اس کے جسم کو جلایا گیا اور اس کی آدھی راکھ سمندر میں ڈال دیا اور آدھے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو, اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو, اور پھر اس کے اندر روح ڈالی اور اس کے جسم کو پیدا کیا. اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ, میں تیری رحمت سے مایوس ہو چکا تھا اور میں نے اتنا گناہ کیا تھا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ نہیں ہے, میری بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے میں نے ایسا کرنے کو کہا کہ میرے جسم کو جلا دو اور جلا کر کے راکھ بنا دو اور راکھ کو بھی اڑا دو اور سمندر میں ڈال دو, بالکل فنا ہو جائے. تو اللہ نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا اللہ, آپ کی رحمت سے امید اتنی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ عمل میرا آخری عمل پسند آئے اور تو مجھ کو معاف کر دے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی, مغفرت کر دی, معاف کر دیا. تو حضرت انسان جو اس وقت ہے یعنی امت محمدیہ ہے, اس وقت کی امت جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کرام سے کہ ایک دور ایسا آئے گا میری امت کا کہ اس وقت کے لوگ ایک سنت پہ صرف عمل کریں گے تو وہ اللہ کے ولی ہوں گے, اللہ کا ولی ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں, جس وقت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, انہوں نے لکھا کہ اس وقت اگر کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس وقت کا ولی ہے. یعنی اس زمانے میں. ابھی کا دور تو خلفشار کا دور ہے, ہر طرف انتشار ہے, ہر طرف خطرات ہے, ہر طرف پریشانیاں ہیں, برائیاں ہیں اور برائیاں ہی برائیاں ہیں. اس وقت اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزار لے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لے اور صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے, نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو دیگر اعمال ہے اس کو صرف کر لے, یعنی ایک سنت کو اگر زندہ کر دے تو اس وقت کا ولی مانا جائے گا, اس وقت کا ولی مانا جائے گا. تو ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی, اس کا جائزہ لیجیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جا رہی ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن پورا گرم تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ کوئی برتن میں پانی لاؤ. حضرت عائشہ نے پانی پیش کیا, برتن میں پانی پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ڈالا, اس برتن کا پانی ابلنے لگا, اتنی گرمی تھی. حضرت اسرائیل سے کہا کہ تم میرے روح کو اتنی تکلیف سے نکال رہے ہو, میرے امتی کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی, میرے جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اور اس چھوٹی انگلی کی جو طاقت ہے میں اس سے آپ کی روح نکال رہا ہوں, اس وجہ سے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اور آپ کے امت کا جب روح نکالوں گا تو اس کو تو پورے ہاتھ سے نکالوں گا,
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوڑ دو اور اللہ سے جا کر کے کہو کہ میرے امت کی تمام درد اور تکلیف کو میرے اوپر نکال لے، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دے۔ میری امت کی روح نکلتے وقت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور جب روح نکلتی ہے اس وقت پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ شیطان سامنے ہوتا ہے اور وہ پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، ہم یہ پانی تم کو پلا دیں گے۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ جو لوگ سیاہ کار ہیں، معصیت میں جن کی زندگی گزر رہی ہے، فسق و فجور میں زندگی گزر رہی ہے، گناہ کا رسیا ہے، وہ اس شخص کی روح ایمان پہ نہیں نکلتی ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو شیطان اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کو ایمان سے بھی خارج کروا دیتا ہے، اس کو ایمان پہ روح نہیں نکل پاتی۔ اس لیے انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری خاتمہ بالخیر عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام تکلیفوں کو میرے اوپر نکال لو، امت کو مت تکلیف دینا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب، میں تیرے منہ سے یہ الفاظ سننا چاہتا تھا کہ تو اپنے امتی کے لیے ایک لفظ کہہ دے، سفارش کر دے، آج سے تیرے امتی کے جتنے نیک لوگ ہوں گے ان کی روح ایسے لی جائے گی جیسے کہ پھول سے خوشبو کھینچی جاتی ہے، ایسے نکال لیں گے نیک لوگوں کی روح، آٹے سے جیسے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور برے لوگوں کی روح اسی طرح نکالی جائے گی تڑپا تڑپا کر کے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ ہم ان کے احسان کو چکا نہیں سکتے، احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر بھی اللہ کے نبی کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ محبت کے جنون میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی کرنے لگتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہوگی؟ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا، اور شرک کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں کرے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں ہی نہیں، اس مہینے میں تو ہم جلسہ اور جلوس کرتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ محبت رسول ہے۔ ارے محبت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت، سیرت کی بات سن رہے ہیں، ہم اور آپ کو کون مجبور کیا؟ کوئی مجبور نہیں کیا کہ آپ زبردستی آ کر کے سنیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، جذبہ ہے، ثواب کا داعیہ پیدا ہوا آپ کے اندر کہ آپ آ کر کے بیٹھے۔ اور آپ کو فجر کی نماز میں کون لاتا ہے؟ یقیناً کوئی پولیس آپ کو اٹھا کر کے نہیں لاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلایا، عشاء کی نماز کے لیے بلایا، مغرب کی نماز کے لیے بلایا۔ تو ہمارے اندر ایمانی جذبہ باقی ہے، ایمان ہمارا باقی ہے۔ ایک وہ دور آنے والا ہے جس وقت لوگ نماز، کتاب، زکوٰۃ، روزہ، قرآن سب بھول جائیں گے۔ زمانہ جو آنے والا ہے وہ آج سے بدتر آنے والا ہے، اب اچھا زمانہ نہیں آنے والا ہے۔ اچھائی کا زمانہ اب اتنا اچھا نہیں ہوگا جو صحابہ کرام کا تھا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان کے قریب کا جو زمانہ تھا وہ قریب کا زمانہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک حکیم صاحب تھے، علاج کرتے تھے، ان کے یہاں ایک حسین و جمیل لڑکی آئی اور اس نے علاج کے بہانے سے حکیم صاحب کو چھیڑا۔ حکیم صاحب کا ایمان اتنا پختہ تھا، نیت خراب نہیں ہوئی، اور وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ لڑکی واپس چلی گئی، شرمسار ہو کر کے واپس چلی گئی۔ حکیم صاحب بہت زمانہ گزرنے کے بعد ضعیف ہو گئے، بالکل داڑھیاں سب کے داڑھی کے بال پک گئے اور بالکل لاغر ہو گئے۔ ایک روز وضو کر کے اٹھ رہے ہیں تو ان کو یاد آ گیا کہ ایک دن وہ تھا کہ ایک لڑکی آئی تھی میرے سامنے، حسین و جمیل لڑکی تھی، اور ہم نے وہ چانس کھو دیا۔ اس وقت تو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اب آئے اور فوراً وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونے لگے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، انہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اس وقت جب جوانی کی عمر تھی اور جب وہ لڑکی میرے سامنے آئی تھی اس وقت میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن بڑھاپے میرے اندر یہ خیال پیدا کیسے ہو گیا بڑھاپے میں کہ تم نے ایک چانس کو مس کر دیا، تم کو تو چاہیے تھا کہ اس کے موقع کا فائدہ اٹھاتے، یہ بات کیسے آئی میرے ذہن میں، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ وہ زمانہ میرے سے قریب کا زمانہ تھا اور جب تم کو یہ یاد آیا ہے یہ زمانہ میرے سے دور کا زمانہ ہے، یعنی دور کا زمانہ جب ہوتا چلا گیا تو گناہ کی لذت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر صحابہ کرام سے دور کا جو زمانہ ہوگا وہ شر کا زمانہ ہوگا، گویا کہ شر کا زمانہ یہ آ گیا ہے، تم نے دوری اختیار، بہت دور ہو گئے تم، اس وقت تم ہم سے قریب تھے۔ تو ابھی جو ہم ہیں قریب کے دور ہے، آنے والا دن اور دور کا دور آنے والا ہے، ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم اور آپ خود سوچ لیجئے، خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے نوجوان نسلیں کہاں جا رہی، بچے کس طرف جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ ہم اور آپ اپنی بچوں کے اوپر دھیان دیجئے، دیکھیے کہاں جا رہے ہیں بچے، کس راستے پہ جا رہے ہیں، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، وہ پورا واقعہ ہے، غار ثور میں جب گئے حضرت ابوبکر نے غار ثور کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران پہ سلایا، گود میں سلایا، اور تمام سوراخ کو جب بند کیا تو صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، وہاں پہ حضرت ابوبکر نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو وہاں رکھا کہ تاکہ کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچا سکے، اللہ کے نبی پر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابوبکر جیسی شخصیت، وہ خوش نصیب شخص جو تنہائی میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہوں، سانپ نے ان کو ڈسا ان کے پاؤں میں، اور ابوبکر پاؤں کو ہٹا نہیں رہے ہیں کہ اگر پاؤں ہٹاتا ہوں تو سانپ باہر نکلے گا اور اللہ کے نبی پر حملہ کرے گا، اور اگر میں چلاتا ہوں تو باہر دشمن کھڑے ہیں، کافر جو آئے تھے پیچھا کرتے ہوئے وہ اوپر تھے، باہر دشمن کھڑے ہیں، اور میرے حبیب کو کون بچائے گا؟ اور آنسو آنکھ سے جو گرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ گرتا ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ آنسو گرا ہے چہرے، آنسو گرا ہے رخ رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا ابوبکر کیوں روتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی ادھر کوئی جانور ہے جس نے حملہ کیا ہے اور اوپر دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، میرے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں، کہ حضرت ابوبکر نے انگوٹھا ہٹایا، وہ سانپ باہر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیوں تم نے میرے حبیب یعنی میرے دوست پر حملہ کیا، تم نے کیوں کاٹا؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا اس وقت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہم نے دعا کی درخواست کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا میرے لیے، اور پھر جا کر کے یہاں میں پہنچا، مجھے معلوم تھا کہ اس راستے سے آپ جائیں گے، اس غار میں آپ رکیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اے اللہ کے حبیب، میں بستی میں نہیں گیا، لوگ مجھ کو مار دیتے، میں اس جگہ اتنا سال زندگی گزارا ہوں، میں مٹی چاٹ کر کے رہا ہوں، مٹی کھا کھا کر کے رہا ہوں، صرف آپ کی ایک جھلک کے لیے، ایک زیارت، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، اور میں نے اتنے سارے سوراخ بنائے تھے کہ اگر یہ بند ہوگا تو اس سے دیکھوں گا، وہ بند ہوگا تو اس سے دیکھوں گا، لیکن آپ کے دوست نے، صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، صرف ایک سوراخ باقی رہا، اس پہ بھی اپنا انگوٹھا ڈال دیا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا کہ اس کو ڈنک مارنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کی خواہش ظاہر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا مقام بہت بڑا ہو، اس امت کی ہر چیز، بتایا نا ابھی کہ ایک سنت پہ عمل کرنا اس وقت ولی کی علامت ہے، ایک سنت پہ عمل کرے گا وہ بخش دیا جائے گا، مغفرت کر دی جائے گی اس کی، تو ہماری اور آپ کی تو بخشش ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں آپ کو اس بات پہ دھیان دینا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو زندگی گزرے
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزرے. ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اس وقت اللہ کے رسول کی نافرمانی اس وقت نہیں کریں گے چونکہ یہ دور جو ہے یورپی تہذیب تمدن ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اور مغرب کے تہذیب و تمدن میں ہم گھرے ہوئے ہیں. اس وقت ایسا ہے کہ ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایمان بچانا بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمان بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وقت کم ہے, گفتگو پھیلائے کیا, چیر کر رکھتے جگر دکھلائے کیا. وقت کی قلت کی وجہ سے بات نہیں ہو پائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات ہوگی انشاءاللہ.